اسلام نے جس کو پسند فرمایا ہے، یعنی کہ بظاہر اس کا عیب نظر نہ آئے اور جس کے سینگ ٹوٹ چکے ہو، ایک ہے ماں پیٹ سینگ نہ ہونا اور ایک ہے سینگ کا ٹوٹ جانا، تو جس جانور کے سینگ ٹوٹ گئے ہو ایسی جانور کی قربانی درست نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، صدق اللہ العظیم۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے ہر سال میں ایک مرتبہ۔ شریعت میں عبادت کی نیت سے 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک ان 3 ایام میں مخصوص جانوروں کی قربانی کو اور ان جانوروں کے خون کے بہانے کو قربانی کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا، ہاں تمہارا تقوی ضرور پہنچتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو چیز ہماری حاضر ہوتی ہے وہ دراصل الہیت کے ساتھ کی جانے والی نیت ہے جو اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کی بہت ساری فضیلتیں احادیث شریفہ میں بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے خون کا خطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ صاحب قربانی کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جانور ذبح ہو رہا ہے لیکن گناہ ہمارے معاف ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک موجود ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قربانی دی جائے تو اچھے جانور کو ترجیح دی جائے، فربا جانور ہو، صحت مند جانور ہو، یہاں تک کہ بعض جانوروں کے لینے سے منع کیا گیا ہے شریعت اسلامیہ میں، جیسے اندھا جانور، اسی طرح کانے، لنگڑے، بہت زیادہ دبلے جو قربان گاہ تک نہ چل سکے، اسی طرح تہائی سے زیادہ کان اور دم یا سرین کٹے ہوئے ہو تو ایسے جانوروں کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جس کی بینائی جس جانور کی نہ ہو اس کی اسلام نے جس کو پسند فرمایا ہے، یعنی کہ بظاہر اس کا عیب نظر نہ آئے اور جس کے سینگ ٹوٹ چکے ہو، ایک ہے ماں پیٹ سینگ نہ ہونا اور ایک ہے سینگ کا ٹوٹ جانا، تو جس جانور کے سینگ ٹوٹ گئے ہو ایسی جانور کی قربانی درست نہیں۔ ہاں ماں پیٹ سے کسی کی سینگ ہی نہیں ہے۔ نصاب کسے کہا گیا؟ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس اپنی اصلی ضرورتوں کے علاوہ، یعنی مکان جہاں پر وہ رہتا ہے، اسی طرح ضروریات زندگی کے ساز و سامان کو چھوڑ کر اگر اس کے پاس 425 گرام اور 285 ملی گرام اگر چاندی ہے یا اس کے برابر اگر قیمت ہے تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو قربانی ہر صاحب نصاب کو کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ایام قربانی میں صاحب نصاب تو ہے لیکن اس کے پاس مال موجود نہیں ہے تو ایسے شخص کے لیے قرض لے کر قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ بعد میں پھر اس قربانی کے جانور کے جو پیسے اس نے لیے تھے، کیونکہ اس کے پاس فی الوقت نقد نہیں تھا لیکن یہ خود صاحب نصاب ہے، تو وہ قرض لے کر کرے، پھر بعد میں قرض واپس کر دے۔ اور اس کے اندر خصوصاً بالخصوص اس بات کا اہتمام کرے کہ ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے۔
اخلاص و للہیت ہونی چاہیے۔ آپ اس اندازے کے ساتھ یہ جانور ذبح نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہم اپنی انانیت اور غرور اور تکبر کو اور اپنے تمام گناہوں کو ہم ذبح کر رہے ہیں، اس نیت کے ساتھ ہم قربانی کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تعلیم عطا فرمائی ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہو، اور ایک رشتہ داروں میں، ایک حصہ غریبوں میں، پھر ایک حصہ اپنے گھر کے لیے ہم رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ غور غربا کے لیے ہم ایسے گوشت کا انتخاب کریں جو ہم خود پسند نہیں کرتے، ہم خود کھانا پسند نہیں کرتے، بلکہ خصوصاً بالخصوص غریبوں کے لیے خاص اہتمام کر کے ان تک اچھے گوشت کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا اجر قربانی کے لیے رکھا ہے۔ کیا ہی مبارک ہے کہ جس مقام پر قربانی کی جاتی ہے وہ مکان بھی صاحب قربانی کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری نیتوں میں اخلاص اور للہیت عطا فرمائے، ہماری ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو ایسا کرم فرمائے، اور قربانیاں ایسی کرنے کی توفیق دے کہ اس سے جو فضولات نکلتے ہیں اس سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احادیث شریفہ میں فربا جانور خریدنے کی تعلیم دی گئی ہے، تو اچھے سے اچھا جانور خریدے، اور یقیناً جتنا اچھا آپ وزندار خریدیں گے اتنے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچے گا۔ تو کوشش فرمائے کہ اچھے سے اچھا جانور خریدے اور لوگوں تک پہنچائے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔